الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ ہمارا ہفتہ وار بیان، گفتگو اور مذاکرہ آج جس موضوع پہ گفتگو ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور انداز تربیت۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسوں کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 نواسیاں جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 7 ہے تو نواسے بھی 7، اور بعض نے جو ہے وہ 7 لکھا ہے، بعض نے 8 بھی، جس میں یہ ہے کہ وہ محسن، حسن، حسین اور محسن ساتھ میں وہ کہتے ہیں۔ بعض نے اس پہ بات کی ہے، بعض نے نہیں کی۔ بہرحال کوئی ایسی تحقیق یا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے موضوع سے تصادم ہو یا ہماری انداز تربیت اور اس سے جو لینے سے تصادم یا رکاوٹ ہو، آڑ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں میں سے حسن بن علی رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسوں میں سب سے پہلے نواسیاں پہلے تو ہیں، پہلے نواسے ہیں، اور حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کا یہ پہلا بچہ بھی ہے جو شوال 3 ہجرت کے تیسرے سال میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 49 من الہجرہ، یعنی کہ ہجرت کی 49ویں سال، ایک کم 50 سال میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور دوسرے جو نواسے ہیں وہ حسین ابن علی ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت حسین۔ تو ان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 1 سال کے بعد، وہ بھی شوال ہی کا مہینہ ہے، اور ان کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، اور یہ سن 61 ہجری میں کربلا میں جو ہے اللہ کے ہاں سرخرو ہوئے اور شہید ہوئے۔ پھر آتا ہے کہ ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم تیسری نواسی ہے، اور حسن حسین کی یہ بہن ہے۔ تو یہ وفات، ان کی جو ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ان کی ہوئی ہے ولادت بسعادت، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور پھر یہ ہے کہ ان سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام زید، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رقیہ۔ اچھا، اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ چیز بھی ہو رہی ہے کہ جو لوگ، حالانکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، وہ یہ فوراً خیال آیا، جو لوگ علی رضی اللہ عنہ یا اصحاب حضرت عمر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے بارے میں ذرا وہ چیز درمیان میں کچھ چیز پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ اور وہ، تو ان کے لیے بھی بڑی اچھی دلیل ہے کہ داماد اور سسر والا رشتہ ہے، اور آپ کون سا رشتہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، یعنی ان کا آپس میں اتنا پیار ہے کہ بیٹی اور داماد اور سسر والا رشتہ ہے، اور آپ اس کو کس رنگ میں پیش کرتے ہیں، تو اس سے بھی موضوع نہیں ہے، لیکن اس میں سے فائدہ ہوا تو میں نے کہا آپ کے سامنے عرض کر دو۔ اور ایسے ہی ایک اور نواسی ہیں زینب بنت علی ابن ابی طالب، یعنی ابی طالب کی، علی رضی اللہ عنہ کی اور بیٹی جن کا نام زینب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ان کی جو ہے ولادت ہوتی ہے، اور شادی جو ہے وہ چچا زاد کے ساتھ، عبداللہ ابن جعفر، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اور بیٹا نواسوں میں عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد، عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں 2 بیٹی ہیں، اور ان کی اولاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے اور نواسیاں بنتے ہیں، تو ایک نواسہ ہے جو رقیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا ہے، اور اس کا نام عبداللہ بن عثمان بن عفان ہے۔ اور جب یہ ان کی ہوئی تھی ہجرت حبشہ، تو یہ حبشہ میں ہی پیدا ہوئے،
6 سال یا 7 سال کی عمر میں اللہ کے ہاں یہ پہنچ گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور جو دوسری بیٹی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام کلثوم، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں ہیں، تو ان سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر امامہ بنت ابی العاص، یہ زینب رضی اللہ عنہا جو سب سے بڑی بیٹی ہیں، سب سے پہلے ان کا نکاح ہوا، تو ان کی ایک بیٹی ہیں امامہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار فرماتے تھے، مختلف مواقع پر ان سے، آگے بھی بات اس پہ آئے گی، مختلف مواقع ان سے اظہار بھی فرمایا اور ان کو کندھوں پہ بھی اٹھایا، نماز میں کندھے پہ بھی اٹھایا، یعنی اپنے رکوع سے کھڑے ہوئے، قیام میں کھڑے ہوئے، تب بھی ان کو کندھے پہ اٹھایا، یعنی اتنا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ سے جو ہے نا وہ آئی، کیا کہتے ہیں، ایک انگوٹھی آئی خوبصورت سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں یا انگلی میں گھما کے فرمایا کہ آج میں اس کو دوں گا جو سب سے پیاری ہوگی، تو امامہ رضی اللہ عنہ یعنی چھوٹی بچی کو بلایا اور اسی کو ہی دیا اور اس سے پیار بھی فرماتے تھے۔ تو کیونکہ یہ کن کی، ابو العاص کی یہ بیٹی ہیں، تو ان کا نکاح جو ہے تزوجہا علی بن ابی طالب بعد فاطمہ، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہو چکی، وہ ایک جو نسب تھا وہ چلا جا چکا، تو پھر انہوں نے نکاح بھی کیا۔ اچھا، اس میں بہت سارے صحابہ کرام کی پورا علم چاہیے اور پورا دماغ چاہیے، ان کے آپس کی رشتہ داریاں اور پھر آپس کے نام بھی وہی محبت میں رکھے جاتے ہیں، رشتہ داریاں بھی وہی آپس میں ہی ہو رہی ہیں۔ تو اس میں 2-3 چیزیں ہمیں بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خاندانی وقار، وجاہت، نسبت، محبت اور پیار کو برقرار رکھنے کے لیے رشتہ داریاں کرتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہمیں سادات سے محبتیں جو وابستہ رہیں، تو اس لیے ہی کرتے تھے۔ اور نام پہ نام جو آ رہی ہیں، ان ناموں سے محبت کی علامت بھی ہے، ان ناموں سے محبت کی علامت بھی ہے کہ جو خالہ کا نام ہے وہ جو ہے وہ بھانجی کا نام ہے، جو بھانجی کا نام ہے وہ خالہ کا نام ہے، اور قریب قریب ہی اوپر نیچے وہ نام ہے، تو ایک دوسرے سے محبت بھی مل رہی۔ یہ تھوڑا سا تعارف تھا۔ اور ایک اور نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علی ابن العاص، یعنی زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں علی، اور وہ امامہ کے بھائی ہیں۔ تو ابھی وہ تھوڑے ہی تھے، جن کے چھوٹے سے ہی ہوئے تھے، ناحز الحلم یعنی خواب دیکھنے کے 7-8 سال کے ہوئے تھے، اور یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اچھا، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا جو نظام ہے وہ اللہ جل جلالہ کا ہی نظام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، موضوع ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے لیکن تھوڑی سی بات میں کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب کو ہی دفنایا خود اپنے ہاتھوں سے، اور ان کی بڑی بڑی کی عمر نہیں تھی، ایک 20 سال کی ہیں، ایک 25 سال کی ہیں، ایک جو ہے وہ 29 سال کی ہیں، تو جوان بیٹیاں ہیں اور اللہ کو جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور ان بیٹیوں کے جو بچے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، اور اپنی جو اولاد ہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی ہے، وہ اللہ کو پیاری ہو رہی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے نسبت چلتی ہے، اور حسن اور حسین، جو حسن رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ہیں وہ حسنی کہلاتے ہیں، جو حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ہیں وہ حسینی کہلاتے ہیں۔ وہ اللہ جل جلالہ کی حکمتیں اس وقت کی وہ باکمال بھی ہیں اور حقیقت پہ مبنی بھی ہیں، جو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت بھی فرمایا، صبر بھی فرمایا، اور ساتھ میں امت کے لیے بہت سارے فوائد اس میں تھے، تو اللہ جل جلالہ نے تب ایسا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اپنے بچوں کے حوالے سے یہ کہ جب بھی کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں اذان دیتے، کان میں اذان، اپنے نواسے نواسیوں کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں اذان، حضرت حسن، حضرت حسین، اور جو تیسرا نام حضرت محسن، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اذان دی۔ اور اذان بنیادی طور پر احادیث میں بھی آتا ہے کہ اس لیے کہ ان ابی رافع قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن حسن ابن علی، کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کے کان میں اذان دی کہ سب سے پہلی آواز وہ بچے کے کان میں جو جائے وہ اللہ کی کبریائی کی جائے،
اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بچہ تو ناسمجھ ہے، بچے کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، لیکن دل کو سمجھ ہے، لیکن دل کو سمجھ ہے، وہ اثرات جاتے ہیں اور اثرات رہتے بھی ہیں کہ پہلی پہلی آواز جو ان کے کانوں میں پڑی ہے اور شروع کی اللہ کی کبریائی کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی شان کی، توحید کی آواز ان کے کانوں میں جائے اور کانوں کے ذریعے سے ان کے جسموں میں اور ان کے دل دماغ میں رچ بس جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم جب عمل کرنے پہ آتے ہیں تو اس پہ بھی دو چار جو ہے باتیں کر لیتے ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے، تو ہم بھی اپنے بچوں کو اذان کے لیے، تو اذان جو ہے وہ دائیں کان کا مطلب دائیں طرف ہے، اور بائیں کان کا مطلب تکبیر میں وہ بائیں طرف ہے، کان کے بیچ میں نہیں ہے، کان کے بیچ میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ ہے، اب مولانا صاحب کو اول تو یہ کہ خود ہی دینی چاہیے، خود ہی، اب اذان میں بھی آپ مولانا صاحب کو بلائیں گے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی ملے گا اور کوئی مبارک بھی ملے گی، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ چھوٹے چھوٹے تو چلو کام ہمیں خود ہی کرنے چاہیے، خود ہی سیکھنے چاہیے۔ تو طرف ہے، ایسا نہ ہو کہ چھوٹا معصوم جان ہے اور اس میں جو ہے وہ اونچی آواز میں اللہ پوری آواز کے ساتھ آپ کان میں کہیں گے تو جو ہے وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو دائیں طرف ہے اور بائیں طرف ہے، کان کے اندر میں نے کہیں دیکھا ہے تو اس لیے وہ کر رہا ہوں کہ کان کے بالکل ساتھ کر کے اور اونچی آواز میں کہ جہاں تک اونچی آواز جائے، تو طرف ہے تھوڑی سی آواز جس میں یہ ہے کہ بچہ سن لے، ضروری نہیں ہے کہ پورا کا پورا ہاسپٹل سنے یا پورا کا پورا گھر سنے۔ ایسے ہی تکبیر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو تکبیر میں بھی یہی ہے کہ بائیں طرف پہ ہے، بائیں کان کے اندر نہیں ہے، تاکہ بچے کو تکلیف بھی نہ ہو اور عمل بھی پورا ہو جائے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی بھی دیا کرتے تھے، ان کے دوسرا ایک عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے بچوں کو، نواسوں کو تو خود، نواسیوں کو تو خود گھٹی دیا کرتے تھے۔ اور عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا، چھوٹے بچوں کو لایا جاتا، فیبرق علیہم وَيُحَنِّكُهُمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے اور پھر ان کو گھٹی دیا کرتے تھے۔ اچھا، گھٹی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، جو افضل ہے وہ کھجور ہے، جو افضل ہے وہ کھجور ہے، کہ کھجور کو اتنا چبا دینا کہ پیسٹ سی بن جائے، اس میں مٹھاس جو ہے وہ باقی رہ جائے، تو وہ جو لعاب کے ساتھ ملی ہوئی جو کھجور ہے وہ بچے کو دینا۔ آج سائنس نے بھی اس چیز کو مان لیا ہے کہ بعض اوقات ان دنوں میں اللہ حفاظت فرمائے بچہ نیا نیا آتا ہے اور عجیب و غریب بیماریاں اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں جو ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ اور کسی کو بھی نہیں پتہ، اللہ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان میں بہت ساری جو بیماریاں، ان کا علاج یہ ہے کہ بچے کے منہ میں فوراً میٹھا ڈال دو، تو اس میں یہ ہے کہ اس کا جو دل کی حرکت ہے یا بہت ساری بیماریاں ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج بھی مانا، کوئی مانے یا نہ مانے تو سنت تو ہے اور سنت کی تاثیر بھی ہے۔ اس میں عام معمول میں شہد کا بھی استعمال ہوتا ہے، عموماً جو ہے وہ گھٹی جو بازار میں ملتی ہے، گھٹی اس کا نام ہے سیرپ کا، وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کھجور افضل ہے چبانا، اور پھر کھجور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افضل کھجور عجوا کا فرمایا وہ افضل ہے، عجوا سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک بھی فرماتے تھے، اور عجوا سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے، اس کی کھجور کی تو ویسے تاثیر ہے لیکن عجوا میں ایک اپنی تاثیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجوۃ من الجنہ، جو عجوا کھجور ہے یہ جنت سے ہے۔ اچھا، وہی شفاء من السم، کہ یہ زہر سے شفا ہے، زہر سے شفا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا عموماً عام حالتوں میں، بیماری میں بھی اگر عجوا کا استعمال کیا جائے، 7 کھجوریں فجر کے وقت میں، سارا دن کیا ہوگا کہ اس کو کسی قسم کی کوئی بھی بیماری اور کوئی بھی زہریلی چیز نہیں نقصان پہنچائے گی۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ مہنگی بھی ہے اور ہر ایک کے پہنچ میں بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بچے کو اگر استعمال کروا دیں اور اس کو جو بیماریاں وہ بھی ختم اور جو سنت ہے وہ بھی پوری ہو رہی۔ اچھا، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب گھٹی دی جا رہی ہے بچے کو تو جو لعاب ہے اس کے ذریعے سے مزاج بھی داخل ہوتا ہے گھٹی میں، جس کا مزاج بچے کا، جہاں مٹھاس ہو رہی ہے، جہاں سنت کی وہ ہے، وہاں یہ ہے کہ اپنے جو بزرگ ہیں، اپنے بزرگوں میں سب سے بڑے بزرگ والدین کے لیے جو چاہت والے ہیں وہ تو والدین ہی ہیں،
اس کے دادی دادا ہیں، اس کے نانی نانا ہیں، اور وہی اس کے بڑے بزرگ ہیں بچے کے لیے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تبریک کے لیے، مطلب یہ ہے کہ برکت لینے کے لیے، اگر آپ اپنے امام صاحب سے ہیں، اپنے استاد صاحب سے ہیں، اپنے بڑے سے ہیں، بزرگوں سے ہیں، اگر اس کی آپ تحنیک کروا لیتے ہیں، لعاب لگوا لیتے ہیں، تو اس امید سے کہ یہ والی صفات اس بچے میں بھی منتقل ہو جائیں تو اس کی چیزیں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور عمل اپنے بچوں پہ فرماتے، وہ عقیقہ ہے۔ وہ عقیقہ ہے۔ عقیقے کی جو ادائیگی ہے وہ عین کے ساتھ ہے۔ عام طور پر ہم سے پوچھتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ انگلش پروننسیشن میں، ادائیگی میں کمزور ہوتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ عربی کے جو اصطلاحات ہیں اس میں کمزور ہوتے ہیں، ان سے بولا نہیں جاتا تو حقیقہ بول رہے ہوتے ہیں۔ حقیقہ لفظ نہیں ہے بلکہ عین کے ساتھ ہے، عقیقہ، عقیقہ۔ تو عقیقہ جو ہے، عقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے جو عقیقہ کیے تھے، بکبشین، دو دمبے کیے تھے، دو دمبے، دمبا کہہ لیں معنی اس کا، یا دو جو بھیڑ کے نر ہوتے ہیں، میل ہوتے ہیں، جس کو لیلا کہتے ہیں، تو وہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دو دمبے کرنا، اور فرمایا کہ جو انثیٰ ہے یعنی فیمیل بچی ہے تو اس کے لیے ایک، اور جو بچہ ہے اس کے لیے دو۔ اچھا، یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کی وسعت نہیں ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ اگر کسی کی عقیقے کی وسعت نہیں ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے کہ اس نے عقیقہ نہیں کیا، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو پکڑ ہوگی یا اس کے اوپر کوئی وبال ہوگا، عقیقہ کر لیں تو برکت ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اس پہ مشورے کے طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ جل جلالہ نے صحت مند بچہ دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر وسعت نہیں بھی ہے تو تب بھی بچے کا عقیقہ کریں، ایک شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ جل جلالہ نے صحیح سالم دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے، امیر ہو جو یا غریب ہو، بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد لاکھوں روپیز جو ہے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں، وہ بھی تو ہاسپیٹلز میں ہم دیتے ہیں، دائیں بائیں وہ کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور اس میں یہی ہے کہ اس میں شرائط ساری وہی ہوتی ہیں جو قربانی کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس عقیقے والے گوشت کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں جس طرح قربانی کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ ہے کہ کس دن عقیقہ اور کس دن تسمیہ، کس دن عقیقہ اور کس دن نام رکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن، اور نام کا اعلان بھی 7ویں دن ہی فرماتے تھے۔ اچھا، یہ کہ 7واں دن جو ہے وہ کس دن بنتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم فون بھی لوگ کرتے ہیں کہ بھئی جو 7واں دن بچہ پیدا ہوا ہے تو 7واں دن کس دن بنے گا، تو اس کا ایک قاعدہ ہے، جس دن پیدا ہوا اس کا جو پچھلا دن ہوگا وہ 7واں ہوگا۔ جس دن بچہ پیدا ہوا تو جو پچھلا دن جو والا ہوگا وہ 7واں ہوگا۔ جمعے والے دن پیدا ہوا تو 7واں کون سا بنے گا؟ جمعرات۔ اتوار والے دن پیدا ہوا تو 7واں کون سا بنے گا؟ ہفتہ۔ تو یہ ہے کہ پچھلے دن کو آپ وہ کریں گے تو 7واں دن وہی بن جائے گا۔ اگر آپ نے نام کو پہلے سے ہی کر دیا ہوا ہے تو آپ کہیں کہ بھی 7ویں دن رکھیں گے، سنت پوری ہونی ہے۔ آپ اگرچہ یہ ہے کہ بچہ آنے سے پہلے ہی نام آ جاتے ہیں، نام آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نام کا اظہار، آپ اعلان جو ہے، جیسے یہ ہے کہ جو بل ہوتے ہیں سیاسی وہ سارے پاس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس کا اعلان آ کے کس میں کرتے ہیں؟ وہ مجمع میں آ کے کرتے ہیں، تالیاں والیاں بجتی ہیں ان کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اعلان جو ہے اس کا، یا کیونکہ اظہار جو ہے وہ 7ویں دن کریں گے، نام تو ویسے بھی رکھنا ہے تو لیکن اس پہ کیا ہو جائے گا؟ سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ اچھا، نام میں بھی ایسی چیز ہے کہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت نام رکھا کرتے تھے، اسماء الحسنہ، بہترین پیارے نام رکھا کرتے تھے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب گئے، کیا نام رکھا؟ حرب۔ دوسرے بچے پہ بھی حرب، تیسرے پہ بھی حرب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن، حسین، محسن اور شبر، شبیر اور مبشر کے اوپر میں نے اپنے بچوں کے نام رکھے۔ حتیٰ کہ بڑے عمر کے بھی لوگ جو آتے تھے ان کا بھی نام تبدیل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور پیارے نام رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، اور سنت ایسی ہے کہ بچے کا حق بھی ہے، سنت ایسی ہے کہ بچے کا حق بھی ہے۔ اچھا، نام کی تاثیر شخصیت پہ بھی ہوتی ہے، نام کی تاثیر شخصیت پہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے ناموں میں دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ بعض اوقات ہم معنی کا اعتبار کرتے ہیں۔
اگر بہتر یہ ہے کہ کسی صحابہ صحابیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ رکھ لیا جائے اور ساتھ میں معنی بھی خوبصورت ہو تو بہت بہتری کی بات ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اگر نہیں تو کم از کم اس کا معنی جہاں بہتر ہو تو وہاں نام بھی بہتر ہو۔ میں اس پہ آپ بتاتے ہوئے، پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو تھائی لینڈ میں شادی سے پہلے 2 دفعہ ہوا تھا، تو ایک بچی چھوٹی سی اس کا نام ضحیٰ تھا، وہ ضحیٰ جو ہے نا، تو میں نے ویسے ایک نام بہت پیارا ہے اور قرآن سے بھی ہے، تو میں نے آیا بیٹی پیدا ہوئی تو 7ویں دن ضحیٰ رکھ لیا۔ تو مولانا تاجمی صاحب سے، استاد محترم سے بات چیت ہوئی، گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھے، جامعہ امدادیہ میں بیان کے لیے آئے تھے تو ساتھ ہی بیٹھ گئے، گپ شپ ہوئی۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، کیا نام رکھا؟ میں نے ضحیٰ، کہتے نام تو بھی سیدھا رکھ لیتے تو میں نے کہا استاد جی آپ ہی بتا دیں۔ تو انہوں نے بیگم کا نام پوچھا اور فرمایا تو کہا کہ اس کا نام صالحہ رکھ لو، صالحہ رکھ لو۔ پہلے تو کہتے ہیں خود مفتی ہو خود رکھو، تو میں نے کہا نہیں استاد جی اب آپ نے کہہ دیا تو آپ رکھیں، تو فوراً انہوں نے صالحہ، تو 1 ہفتہ تک جو ہے وہ ضحیٰ ہوا، پھر جو ہے وہ صالحہ۔ مطلب یہ کہ ضحیٰ ایک پوزیشن تو ہے، صفت تو ہے، نام نہیں بن سکتا۔ جنہوں نے رکھا ہے وہ رکھا تو نام تو ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ نام کی تاثیر شخصیت پہ ہوتی ہے، تو نام ایسا اختیار کرنا چاہیے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری اولادوں میں وہ چیزیں ہوں۔ الحمدللہ نام کے اعتبار سے آج کل سب سے زیادہ بچوں میں جو نام رکھا جا رہا ہے، سب سے زیادہ جو رکھا جا رہا ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت پیارا۔ اور یہ کب سے زیادہ ہوا؟ جب سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کی جسارت کی، تو اللہ جل جلالہ نے ڈبل ٹرپل ہر دوسرے بچے، پہلے یہ تھا کہ اچھا پہلے جو لوگ تھے اللہ جل جلالہ ان کی کیفیت پہ ان کی بخشش فرما دیں، اللہ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، اچھا وہ خالی نام محمد نہیں رکھتے تھے، احتراماً نہیں رکھتے تھے۔ جو پہلے پرانے لوگ تھے محمد خالی نام، اور وہ احتراماً نہیں رکھتے تھے۔ اچھا اللہ کی ایک شان ہے، ان کی اپنی پوزیشن ہے، تو بہت سارے پرانے لوگ قرآن کو احتراماً ہاتھ نہیں لگاتے، بھئی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس پاک قرآن کو وہ کریں۔ مطلب ان کی کیفیت کے اوپر اللہ جل جلالہ فیصلہ فرمانا چاہیں تو ان کی اس کیفیت کے اوپر ان کی جو ہے وہ بخشش ہو جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ نام بہترین ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دم بھی کیا کرتے تھے، اور دم کے جو الفاظ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دہراتے تھے، اعیذکما، کما کی جو وہ ہے صیغہ ہے یا ضمیر ہے، وہ یہ ہے کہ 2 کے لیے، اور اس کے جو مسنون لفظ بنتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں آپ کو پناہ میں رکھتا ہوں اور پناہ دیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اللہ جل جلالہ سے، کس کلمات کی برکات سے؟ تامہ، اس سے مراد یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے کلمات، اور من کل شیطان وہامہ، ہر ایک شیطان سے، شیطان میں جو ہے من الجنۃ والناس دونوں آ جاتے ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، ان سے پناہ بگی۔ وہامہ میں یہ ہے کہ جو موذی جانور ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں، موذی جانور اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں۔ ومن کل عین لامہ، وہ یہ ہے کہ جن آنکھوں سے نظر لگ جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، محبت میں لگ جاتی ہے، دادی دادے کی لگ جاتی ہے، امی ابو کی خود کی لگ جاتی ہے، تو نظر سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دم بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دادی دادا نانی نانا جو ہیں عموماً اب آج کل بھی وہی رکھتے ہیں، بچوں کو بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ماں باپ کو بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دم انہی کو ہیں، تو اللہ جل جلالہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کے ساتھ، اگر پیار کی وہ چیزیں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دعائیں بھی یاد کروایا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ دعائیں بھی۔ آپ نے وطر کی جو دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اس کو جمع کے صیغہ کے ساتھ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو سکھائی تھی، حسن رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو حسین رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ وہ 6 سال بنتی ہے، 7 اور 8 سال کے ہیں، کیونکہ چوتھے سال میں حسین رضی اللہ عنہ ہے، تو 10ویں سال کے اینڈ پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرماتے، تو کتنے سال بنے؟ 6 سال بنتے۔ اور 7ویں سال میں کیا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے تو 7 سال کتنی عمر ہے؟ کن کی ہے؟
حسن رضی اللہ عنہ کی ہے، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ آخری عمر کے آخری ایام میں تو نہیں، 5-6 سال کا بچہ ہے یا 4-5 سال کا بچہ ہے تو اس کو دعائیں سکھلانے میں، بلکہ سکھلانی چاہیے، ان کو نماز ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں۔ اچھا یہ استاد کا کام تو اداروں نے تو اپنے ذمے لیا ہے یا نہیں لیا، اسکولز کو شکوے یا مدارس کو شکوے کیا ہیں، یہ امی ابو کی ذمہ داری، یہ امی ابو کی ذمہ داری ہے، یہ نانا کیونکہ نواسے پڑھ رہی ہیں تو بزرگ جو بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سنت کو سمجھتے ہوئے کہ میں نانا ہوں، میں دادا ہوں، میں بڑا ہوں، امی ابو نے تو کرنا ہی کرنا ہے، تو ان کو یہ پوری جو سنت ہے وہ پورا ان کو ثواب ملے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کروایا کرتے تھے، تو یہ بھی یاد کروانے چاہیے۔ ایک اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ ان کو مسجد بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے، ان کو مسجد بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اب چھوٹے بچے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ 6-7 سال کے عمر میں نہیں ہے بلکہ اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ ایک دفعہ کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ چل بھی نہیں پاتے، اس وقت کی عمر تقریباً کیا ہے کہ 2 سال کے قریب ہے، 2 سے 3 کے درمیان ہے، کہ جس میں راوی کہتے ہیں کہ چلتے تھے مرتن و یسکت او یمیل مرتن، کہ انہوں نے آگے آ بھی رہا ہے، انہوں نے ریڈ قسم کی جو ہے وہ قمیضیں پہنی ہوئی تھی، لال قمیضیں پہنی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور ان دونوں کو یوں اٹھایا اور اپنے جو گھٹنوں پہ بٹھا دیا۔ تو اس سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ اس وقت جو راوی روایت کرتے ہیں چھوٹے ہیں، یعنی 2.5 سے 3 سال کے بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں جن کو پورا چلنا بھی نہیں آ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنے چھوٹے بچے کو بھی مسجد میں لے جا رہی ہیں ان کی عادات کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ مسجد میں لے جانا بھی سنت ہے، اور مسجد میں جو ہے اس کے اوپر صبر تو لفظ شاید مشکل ہو جائے گا، مطلب یہ کہ ان کو لانے کی اجازت دینا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اول تو یہ ہے کہ ہم لاتے نہیں ہیں، اگر کوئی لے آئے تو اس کو نمازی ایسا بناتے ہیں کہ وہ دوبارہ لانے کے قابل نہیں ہوتا، ہاں یہ ہے کہ اپنی طہارت اگر بچہ دیکھ رہتا ہے، آج کل اس طہارت کی شکل جو ہے وہ پیمپر اگر اس کا لگا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو لانے میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے اور لانا چاہیے۔ بلکہ گزارش بھی یہی ہوگی، جو بڑی عمر کے حضرات مساجد میں ہیں، ہمارے یہاں ہیں، جہاں ہمارے یہاں تو الحمدللہ ماحول ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر بچہ شور کرتا ہے یا یہ ہے کہ وہ نماز میں خلل ڈالتا ہے تو ہمیں نماز اپنی مضبوط کرنی چاہیے، ایسے بھی تو مساجد ہیں جو ٹرین کی پٹڑی کے قریب ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی، پھر ایسی مساجد ہیں جو لمحوں کے بیچ میں، نیچے لمحے اوپر لمحے، وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی نمازیں جو ٹرین کے اندر پڑھتے ہیں ہم، یا یہ ہے کہ ایسی مساجد جو اسٹیشن کے اوپر ہیں اور لاری اڈے کے اوپر ہیں، تو پھر کیا اتنی کچی نماز نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کی چیخ چوخ کے اوپر یا رونے کے اوپر ہماری نماز خراب ہو جائے۔ بالفرض بچے کے شور پہ کچھ خلل ہوا بھی ہے، لیکن بابا جان جو اس سے زیادہ شور کر لیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے اچھا بچہ بولا سی تو پھر کہ کیوں بول رہے تھے چاچا جی، بابا جی، کہتے اس لیے کہ وہ بچہ بولا تھا۔ بچے کی آواز پوری مسجد میں نہیں سنی، جو اس کو چپ کروا رہا ہے یا اس کو اصلاح کر رہا ہے اس کی آواز سب نے سنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لاتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لانا نہیں، لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ آ گیا ہے تو بعض اوقات والدین جو کوس رہے ہوتے ہیں آرام نال بھیا، مطلب وہ نہیں ہے تو والدین کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہی ہیں اور مسجد میں لوگوں کے سامنے فرما رہی ہیں، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يَصْلُحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عظیمتین من المسلمین۔ حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بشارت دی تھی کہ یہ میرا سید سردار بیٹا ہے اور ان کے ذریعے سے 2 بڑے گروہوں کے درمیان میں صلح ہوگی، جو مشاجرات صحابہ میں صلح ہوئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے تھے، تو ان میں بہت بڑی جو ایک خلل تھا وہ حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نے پورا فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی اور بچوں کی جو کوالٹیز ہیں، بچوں کی جو اچھائیاں ہیں، وہ بیان کرنا اور کرنی بھی چاہیے۔
اچھا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت اور شفقت کا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ امامہ رضی اللہ عنہ کو، جس میں میں نے بتایا کہ اعلیٰ عاتقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تو کندھے کے اوپر چھوٹی بچی اٹھا کے لائے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھانے لگے تو ایک طرف اس کو کھڑا کر دیا، وہ کھیلتی رہی. تو سجدے بھی تو لمبے ہوتے تھے نا، سجدے بھی تو لمبے ہوتے تھے، ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن. ہمارے والے سجدے تو نہیں ہیں، اللہ حفاظت میں. سجدوں کو بھی سجدوں کی ضرورت ہے، اور استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، صلاۃ التوبہ کو بھی صلاۃ التوبہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ رحمت اور شفقت فرماویں. تو یہ ایک لمبا سجدہ ہے تو اوپر چڑھ گئی، لمبا سجدہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یا کھڑی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو ہے ان کو کھڑا کر کے، یہ کوئی ایسی اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی عادتاً کسی وجہ سے اس طرح کی جو چیز ثابت ہوئی ہے اس کو، یہ حدیث میں تو آئی ہے لیکن یہ سنت نہیں بنتی. بہرحال یہ کہ عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ محبت تو اتنی ہے کہ ممبر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور محبت تو اتنی ہے کہ سجدہ بھی لمبا کر دیتے ہیں، اور محبت اتنی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، ان کو کسی کام کے لیے لے جانے کے لیے گیا، تو میں دیکھا کہ گلی میں دو بچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں کھیل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں گھر سے باہر، گلی میں بھاگ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس طرف بھاگتے ہیں اس طرف بھاگتے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑم پکڑائی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھیل رہی ہیں، ایک کو پکڑتے ہیں، ایک کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوسرے کے ساتھ پکڑتے ہیں. یہ شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جب باہر سے آتے، اپنے خچر کے اوپر ہیں، اپنے سواری کے اوپر ہیں، تو عام طور پر بھی کوئی بچہ بھی مدینہ المنورہ کا سامنے آتا تو اس کو ساتھ میں بٹھا لیتے، اس کو ساتھ میں بٹھا لیتے. یا یہ ہے کہ اپنے نواسوں میں سے، نواسیوں میں سے کوئی ہوتا تو ان کو بھی بٹھا لیتے. حسن اور حسین کو ایک کو آگے ایک کو پیچھے بھی بٹھا لیتے. اور شفقت کیا ہے کہ اس درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی خینقا بازار ہے، اس سے کھجوریں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حسن اور حسین کو لیے ہوئے ہیں. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے وہ کیا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ آپ ان کو دے دیں، وہ صدقے کی کھجوریں تھیں، تو حسن رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کھائی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کخ کخ فرمایا، حدیث کے لفظ ہے کخ کخ فرمایا، جس کو ہم ہشی کہہ دیتے ہیں. بچوں کو آج کی زبان میں ہمارے ادھر کے ہشی کہہ دیتے، بھی نکالو اس کو، منہ سے نکالو، یہ ہشی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ فرمایا. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا، کہ اس کو باہر ہی نکال دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ بھائی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اور میں کیا نہیں کھاتے، صدقہ نہیں. اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کر لیتے ہیں، یہ صدقے کی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دی. تو اس سے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہو رہا؟ اس میں یہ کہ محبت اتنی آج کی دور میں کہہ لیں، بچوں کے ساتھ بہت محبت. جو شہر کا طبقہ ہے یا پڑھا لکھا طبقہ ہے تو وہ بہت زیادہ فری ہینڈ، اور جو تھوڑا سا ہاف فیملی بیرون ہے اور ہاف پاکستان ہے وہ تو ویسے بیچارے پریشان ہیں. ایک طرف دیکھتے ہیں تو انگریز اچھے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو پاکستانی اچھے ہیں. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. بہرحال یہ ہے کہ تربیت وہ بھی کرتے ہیں، اچھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں. انہوں نے فری ہینڈ دیا ایسا کہ جو ہی بچہ بولنا ہوا تو خود ہی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بچے کو کہاں چھوڑا تھا، کسی اسکول میں گیا تھے، اور اعتماد اور کانفیڈنس کے اوپر ہم نے وہ کیا تھا تو اور کانفیڈنس ہوا، اور اس نے جو ہے وہ ہمیں ہی لتاڑ دیا، ہمیں ہی یہ آگے لے گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں وہ محبت ہے تو وہاں جب وہ اس حلال کے اوپر آئی اور ان کی تربیت کے اوپر آئی، بچہ ہی تو ہے، کھجور کھا لی تو پھر کیا ہو سکتا تھا، چھوٹا ہی تو ہے، کھجور کھا لی تو پھر کیا ہوا. لیکن اہتمام فرمایا اس چیز کا کہ نہیں، اس کو کھجور نہیں کھانے دی. تو سارے پہلو جو بچوں کے ہیں وہ سارے کے سارے آج ہمیں اس سے مل رہے ہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کا لباس ہے،
ہم بچی ہے تو ہے، اور بچی ہے چھوٹی ہے، اس کو بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہی ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ کالج یونیورسٹی گریجویشن تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو بچی ہی ہے کہہ کے سارا کچھ کرتے ہیں، بعد میں پریشانی ہوتی ہے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے، بعد میں یہی بچیاں جو ہے بابا جانی کو پیارے انداز میں شادی کے اوپر کھڈے لگاتے ہیں، آپ ادھر بیٹھیں تسبیح پھیریں، یا آپ تھوڑا سا لیٹ آ جائیے گا بابا جانی، آپ لیٹ آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اینڈ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی آ جائیں اور اسی ہو جائیں۔ تو اس میں کیا ہوا ہے کہ بچی ہی تو ہے، تو کہا تھا اس بنیاد کے اوپر سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے چلا گیا کہ بچپن میں ان کے دلوں میں اپنی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے جو کلچر تہذیب ہے، اسلامی تہذیب، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے بچے نواسوں میں منتقل کیا، وہ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہونا ہے اور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار بھی فرماتے اور وَيَضُمُّ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور ساتھ اس پہ بھی لگاتے۔ اقرا بن حابس ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بچے اٹھائے ہوئے دونوں کندھوں پہ، اور اوپر چادر ہے چھپایا ہوا، بھی یہ بھی پیار کا انداز ہے، اوپر چھپایا ہوا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک کو چومتے ہیں، کبھی دوسرے کو چومتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدوی ہیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بچوں کو چومتے ہیں، آپ تقبیل پھومی لیتے ہیں، بچوں کو پیار اور اتنا وہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ یہ فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم والا شفقت والا معاملہ نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت والا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں تو کبھی کسی کو چوما ہی نہیں، کبھی کسی کو پیار ہی نہیں کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے پیار بھی فرما رہے ہیں اور سینے سے بھی لگا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے، اور ان کا لعاب، جیسے بچے کا جو ہے وہ لعاب بہہ رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ٹیشو کے ساتھ یا اس کے ساتھ چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے کپڑے کا، اس کے ساتھ ہم صاف کرتے رہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جو اس کی پیار کی حد دیکھیں، کوئی والد اتنا اپنے بچوں سے، اور پھر ہیں بھی حسن اور حسین، تو آپ ان کے لعاب سے جوں ہونٹ سے لعاب گرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے اس کو پی لیتے، چوس لیتے پی لیتے۔ آیا حدیث میں بل کان یمس شفت الحسن، بلکہ وہ حسن رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کو چوس لیتے۔ یمسو کا مطلب چوسنا، یقبلو کا مطلب ہوتا ہے چومنا۔ ایسا نہیں ہے کہ چوما ہے، چومنے کے ساتھ جو لعاب لگ گیا ہے تو وہ لگ گیا ہے، چوسنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرما رہے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کا لعاب ویسے ہی بچپن ہے، اور ایک والد کی اور ایک نانا کا جو پیار ہے وہ اتنا زیادہ ان کو مل رہا۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مواقعوں کے اوپر بچوں کے ساتھ بچوں کی حیثیت کے مطابق بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بچوں کی حیثیت کے مطابق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا ماحول، جہاں کیونکہ سیرت تو ہم لوگ سن چکے ہیں، سیرت ہم لوگ سن چکے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو کی جتنے بھی پہلو ہیں وہ یوں لگتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی یہی کی ہے۔ مطلب یہ ہے جب ازواج مطہرات کی زندگی پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی کام نہیں تھا، صرف ازواج کو خوش رکھا ہے۔ اور نواسوں کی زندگی پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ سارے کاموں سے، ڈیوٹی سے فری تھے اور لاڈ اٹھائے ہیں کن کے؟ نواسوں کے۔ اور جب تبلیغ میں دیکھتے ہیں، جہاد میں دیکھتے ہیں، تعلیم میں دیکھتے ہیں تو یہ خصوصیت کن کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی کے اوپر ہی آگے بات کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ یہ نہیں چھوڑا جا رہا، پپ جی چھوڑی نہیں جا رہی، ایک ٹینشن ہو گئی نا۔ زمانہ آئے گا جیسے اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ یہ نا لکھا ہوگا، پپ جی اسپیشلسٹ، فیس بک اسپیشلسٹ،
انٹرنیٹ چھڑوائیں، انٹرنیٹ چھڑوائیں. بہت زیادہ کمائی، سب سے زیادہ جو کمائی ہوگی ان لوگوں، ان ڈاکٹرز کی ہوگی جو انٹرنیٹ چھڑوا رہے ہوں گے، جو یہ گیمز چھڑوا رہے ہوں گے اور نفسیاتی طور پر. کیونکہ ایک اب جو زمانہ چل رہا ہے وہ نفسیاتی سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کی موج ہے. سارے تو ذہنی مریض ہیں. ٹینشن، ذہنی دماغی ٹینشن. پوچھو مسجد میں گئے تھے؟ کہتے نہیں. سورۃ یاسین پڑھی تھی؟ کہتے نہیں. قرآن جی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ کہتے نہیں. احادیث کے حوالے سے کوئی پتہ ہے؟ کہتے نہیں. تو پھر کہاں جاؤ گے؟ سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ گے. بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں. اور آنے والا زمانہ جو ہے وہ بہت بڑے ڈاکٹرز ہوں گے، جیسے کیا کہتے ہیں کہ نشہ والے جو ہے نا، نشہ چھڑوانے والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی ایک بنتا ہے. تو یہ ذمہ داری کن کی ہے؟ وہ والدین کی. اور والدین اب مجبور ہو چکے ہیں، 2 ڈھائی 3 سال کے بچے سے مجبور ہو چکے ہیں کہ نہیں چھوڑ رہے. اور یہ ہے کہ اس میں ہم ایسا کر لیں، ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے پیار محبت سے، بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پروموس اس طرح سے کریں. بچوں کو اٹھایا، آئس کریم کھانے کے لیے جا رہے ہیں، آج جو ہے وہ ہم سوپ پینے کے لیے جا رہے ہیں، یا اپنی حساب سے جو چیز آپ بہریں بچوں کے ساتھ کھیلیں کودیں. آپ پارک میں ان کو ٹائم دیں، پلے لینڈ میں ان کو ٹائم دیں، ان کے بعد وہیں پر ہی ان کے ساتھ ڈیل کریں. بچوں ایسے ہے کہ موبائل ہے، یہ جو چیز ہے وہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک ہم استعمال کریں گے اور ہم ایک ساتھ ہی استعمال کریں گے. اس میں دوسرا یہ ہے کہ ان کا متبادل ہم نے خود ٹائم نہیں دیا. ہم نے خود ان کو موبائل لے کے دیا ہے کہ مجھے نہ چھیڑے، میں اپنے کام جو ہے وہ اپنے موبائل پہ کر لوں. تو ایک موبائل بیگم کو، ایک بچوں کو، سب کو دے دیا. اور جب پھر اس کو ضرورت پڑی، چاچے کو، بابے کو اور گھر کے سربراہ کو جب ہڈیاں ساتھ نہیں دیں تو پھر بچوں نے بھی ساتھ نہیں دیے. یہ کہ بچوں کے بچپنے میں ان کا متبادل کیا ہے؟ ان کے جو فزیکل کھلونے ہیں وہ لائیں. اور کچھ ٹائم ظاہر ہے کہ آپ جب بچوں کے ساتھ خود قلع بازی، سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو، نواسوں کو کندھوں پہ اٹھایا، یہ کونیاں اور یہ گھٹنے یوں چل کے دکھایا اور اوپر بٹھایا. تو اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ فزیکل کھلونا بچوں کے ساتھ خود بننا پڑے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا جان پہنچتے ہوں اور گھنٹہ 1.5 گھنٹے بچے کے ساتھ قلع بازیاں بھی کھاتے ہوں اور بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہوں، ذرا فزیکل میں آگ بھی ہو جاتا، پکڑنا پکڑائی بھی ہو جاتی اور جھولے بھی ان کو مل جاتے ہیں. تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ گیم کھیلنے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے پب جی کھیلنے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے انٹرنیٹ میں بیٹھنے کی؟ تو ہم بھی وہی ہے، فاسٹ انٹرنیٹ اور سارا کچھ ان کو لے کے تو ہم نے خود ہی دیا ہوا ہے نا. اب انٹرنیٹ نہیں چھوڑ رہا، لگوایا کس نے؟ موبائل نہیں چھوڑ رہا، لے کے کس نے دیا ہے؟ جی فلاں چیز نہیں چھوڑ رہا. تو یہ چیز آج اسے اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے، اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ ہم وہ طبقہ بیٹھے ہیں جو دیندار لوگ ہیں. اس وقت جا کے نتیجے کا پتہ چلتا ہے جب بیٹے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور بے بس ہوتا ہے. اس کی بے بسی اسی وجہ سے ہے کہ بچپن سے پیار خوب کریں، لیکن جو اصول ہیں ان کے مطابق کریں. سنت بھی پوری ہو جائے گی، بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی اور اپنی زندگی بھی اجیرن ہونے کی بجائے خوشحال ہوگی. اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت.